اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پورا پاکستان، پاکستانی قوم یا عوام دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو عمران خان کے حامی ہیں تو شدید حامی ہیں، دوسرے عمران خان کے مخالفین ہیں، وہ مخالف ہیں تو شدید مخالف ہیں، نفرت کی حد تک بلکہ اس سے بھی آگے دشمنی کی حد تک عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن دونوں طرف کے لوگ ہیں پاکستانی، ان میں سے کوئی بھی پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ عمران خان کو دشمن سمجھنے والے بھی پاکستان کے حوالے سے وہی جذبات رکھتے ہیں جو عمران خان کو اپنے لیے ہیرو کا درجہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں اگر کچھ مشترک ہے تو وہ پاکستان ہے، پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کا استحکام ہے۔ اس کے باوجود بھی دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جن کو پاکستان کے استحکام سے زیادہ عمران خان کے ساتھ نفرت ہے اور عمران خان کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح سے ایسے ہی لوگ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں جن کو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری سے آج کل ایسے ہی محبت بھی ہے، اور دوسرے جو ہیں ان کو نفرت ہے۔ مسلم لیگ نون میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نواز شریف سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد پیچھے رہ جاتا ہے، اور میاں نواز شریف سے نفرت کرنے والے لوگ بھی کم نہیں ہیں۔ جو لوگ ان لیڈروں سے محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں پاکستان کے لیے، ان میں سے بہت سے ہیں جن کے جذبات بڑے ہی مثبت ہیں کہ پاکستان کو استحکام ملنا چاہیے، پاکستان کو بحرانوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان آج کل دہشت گردی کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ پاکستان میں ہر طرف دہشت گردی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ہر طرف سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے دو صوبے مکمل طور پر دہشت گردوں کے نرغے میں ہیں، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اس دہشت گردی کے اثرات پورے پاکستان پر نہ ہوں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ بحرانوں کی بات کی جائے تو پاکستان میں معاشی بحران بھی ہے۔ حکومت کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، بالکل یہ بے بنیاد دعوے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اگر اس دور سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی جن دنوں میں عمران خان اقتدار میں تھے، اپریل 2022، تو پاکستان میں جس طرح سے مہنگائی کی شرح ہے، جس طرح سے مہنگائی ہے، جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں ہیں، ڈالر کی قیمتیں ہیں، تو وہ اسی سطح پر آ جانی چاہیے تھی جس سطح پر عمران خان کے اس دور میں تھیں جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اور منظور بھی ہو گئی۔ ان دنوں پیٹرول کی قیمت 148 روپے لیٹر تھی، آج کل 260 سے بھی اوپر ہے۔ اسی طرح سے ڈالر کی قیمت بھی آج کل 350 روپے ہے۔ ان دنوں یہی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت کے برابر ہی ڈالر کی قیمت بھی تقریباً تھی۔ ایک تو پاکستان پر دہشت گردی کے سائے منڈلا رہے ہیں، پاکستان بری طرح سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ دوسرا، پاکستان میں جس طرح سے مہنگائی ہے وہ پاکستان کی معیشت کے کمزور ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور تیسرا بحران پاکستان میں سیاست ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام نہ ہونے کے برابر ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر کوئی دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تحریک انصاف والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کیا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس پر پوری قوم متفق نہیں ہے۔ اگر پوری قوم کا اس پر اتفاق رائے ہوتا تو پھر خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف بھی آج کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ وہ کچھ چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے اور کچھ کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے سارے معاملات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ دہشت گردی ہے۔ جس طرح سے دہشت گردی ٹی ٹی پی والے وہاں پہ سرگرم عمل ہیں اور ان کو سپورٹ حاصل ہے وہاں پہ مقامی سہولت کاروں کی، اسی طرح سے بلوچستان میں بھی علیحدگی پسند اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی والے بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ یہاں پہ تحریک انصاف کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مرکزی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے یہاں پہ آتی ہے،
اس پر پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے، جنگ باقاعدہ ہو چکی ہے، حملے ایک دوسرے پر ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کا نقطہ نظر تھوڑا سا الگ ہے، اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور جس طرح سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس پر پوری قوم متفق نہیں ہے، تحریک انصاف والے متفق نہیں ہیں۔ وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کو دہشت گردی کا ذمہ دار ضرور قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ طالبان حکومت کو اس طرح سے دہشت گردی کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے جس طرح سے ہماری رجیم قرار دیتی ہے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں جو دہشت گردی وہاں پہ صوبے میں کروا رہے ہیں، لیکن حکومت کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی طور پر بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ایک تو پاکستان میں دہشت گردی ہے، وہ بہت بڑا بحران ہے، دوسرا پاکستان کی معیشت بڑی کمزور ہے، تو ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ پوری قوم کا اتحاد ہونا چاہیے دہشت گردی کے حوالے سے بھی، اور جس طرح سے معیشت ہے اس کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سیاسی استحکام ہی سے ممکن ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے حکومت کو آج کی رجیم کو تھوڑا سا اپنی انا کے خول سے باہر آنا ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے جو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے، بہت بڑا اتحاد ہے، یہ بہت چھوٹا اتحاد ہے، ان کی طرف سے 2 روزہ کانفرنس اسلام آباد میں بلائی گئی، اس میں بڑی جذباتی تقریریں ہوئیں۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی لیڈران بھی موجود تھے اور وہاں پہ میڈیا کے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ ایک طرف اس کا اعلامیہ سامنے آتا ہے جس میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس اعلامیہ پر بلکہ کانفرنس کی جو سفارشات تھیں اس پر ڈرون حملہ کیا جاتا ہے جناب انصار عباسی صاحب کی طرف سے۔ ان کی طرف سے ایسی خبر دی جاتی ہے جس کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا جا سکتا ہے، سفید جھوٹ پر مبنی۔ گو کہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے ٹویٹ کی بات کی گئی ہے، لیکن عمران خان نے وہ ٹویٹ کئی روز پہلے کیا تھا۔ آج عمران خان کا کوئی بھی ٹویٹ نہیں آیا، کل نہیں آیا، پرسوں نہیں آیا تھا، لیکن انصار عباسی صاحب کی طرف سے پرانے ٹویٹ کو لے کے خبر بنا دی گئی، اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے ایسا اپنی خبر میں انتشاریہ شوشہ چھوڑ دیا جس سے لگتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے آج ہی یہ بات کی گئی ہے۔ ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی بات کی گئی ہے، مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، مذاکرات کی پیشکش کی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان نے فوری طور پر کہہ دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اعلامیہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے انصار عباسی صاحب کی طرف سے اس کو جھوٹ کے ذریعے سبوتاژ کیا گیا ہے۔ رجیم کے بہت بڑے حامی اخبار جنگ نے یہ خبر دی ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی ہیڈ لائن انہوں نے یہ بنائی ہے: مذاکرات کے لیے تیار ہیں اپوزیشن اتحاد، 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ تو آگے خبر میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، عام انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کی جائے، نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی جائے اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس کے اختتام پر اپوزیشن اتحاد نے بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی، عمران خان اور بشرا سے ملاقاتوں اور پی ٹی آئی پر پابندی کے خاتمے سمیت خیبر پختونخوا کو این ایف سی میں حصہ دینے کے مطالبات بھی پیش کر دیے۔ اپوزیشن جماعتوں نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کرتے ہوئے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ پر حملوں کی مذمت اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطا من اللہ، جسٹس جہانگیری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس اتوار کو اختتام پذیر ہو گئی، جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے کہا کہ ہمیں غدار کہنے والوں خدا کا خوف کرو۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جامع مذاکرات وقت کا تقاضا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا کہ آئین کی بحالی کے لیے شہادت ملی تو قبول ہوگی۔ محمود اچکزئی نے قومی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اختر مینگل کے بڑے بھائی کو جاسوسی کے اداروں نے گرفتار کیا، آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے۔
نواب نوروز حقوق کی جنگ میں پہاڑوں پر تھے، ان کو نیچے لانے کے لیے قرآن کی قسم کھائی۔ نوروز خان اور 7 بھائیوں کو قرآن کا واسطہ دے کر لایا اور پھانسی دی گئی۔ نوروز خان پر ظلم کے باوجود کسی نے پاکستان مرد آباد نہ کہا۔ اس خبر کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، بات ہم کر رہے تھے کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا جائے قومی اسمبلی میں۔ ان کی طرف سے نامزد کیا گیا، لیکن ابھی تک ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر نہیں کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے یا پھر اسپیکر کی طرف عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے سارے معاملات محمود اچکزئی دیکھیں گے اور وہ جو بھی تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ اس کانفرنس میں جو بھی مطالبات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مطالبات اپوزیشن کی طرف سے کیے جائیں وہ تسلیم کر لیے جائیں۔ اس حوالے سے کچھ لو اور کچھ دو کی ہمیشہ سے پالیسی لاگو رہتی ہے۔ اس کانفرنس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کی طرف سے محمود اچکزئی کو مکمل مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں یا جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کریں۔ لیکن اب آ جاتے ہیں اسی اخبار میں شائع ہونے والی خبر جو انصار عباسی صاحب کی طرف سے دی گئی ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ سفید جھوٹ اس لیے کہ پرانی خبر ہے، پرانا حوالہ عمران خان کا وہ اب دے رہے ہیں اس موقع پر جب مذاکرات کی میز سجنے کے لیے تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور محمود اچکزئی کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے۔ انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کی تجویز پھر مسترد کر دی، معافی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے۔ 2 خبریں انہوں نے مکس کر کے دی، ایک تو عمران خان کے حوالے سے خبر ہے اور دوسری حکومت کے حوالے سے خبر ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، انہوں نے تجویز کو مسترد کر دیا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کی طرف سے یہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ کیسے جھوٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے مکمل ثبوت کے ساتھ رکھیں گے۔ پہلے تھوڑی سی خبر ملاحظہ کر لیجئے۔ عمران خان کے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ تازہ ترین بیان نے عملاً محمود اچکزئی کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان کی ہدایت ہی حتمی ہوگی اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور عمران خان اور پارٹی کے سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم پر اظہار ندامت یا معذرت کے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ بامعنی مذاکرات ممکن نہیں۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ چونکہ احتجاجی تحریک کی پالیسی براہ راست پارٹی قائد عمران خان کی جانب سے آئی ہے، لہٰذا وہی نافذ العمل ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمود خان اچکزئی مذاکرات سمیت اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، تاہم پی ٹی آئی قیادت عمران خان کی تازہ ہدایت کی پابند ہے۔ شیخ وقاص اکرم کے مطابق عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ اب آپ کے سامنے ہم وہ ثبوت رکھتے ہیں جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ جس طرح سے انصار عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے، تو ناظرین عمران خان کا ایسا کوئی تازہ ٹویٹ نہیں ہے، بلکہ 2 دن پہلے والا عمران خان کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہی انگریزی میں ٹویٹ ہے اور یہی اردو میں عمران خان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس میں کہیں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ پرانی عمران خان کی طرف سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اور اسی پر ان کی طرف سے جیسا کہ انہوں نے آفریدی کو کہا تھا، اس ٹویٹ میں انہوں نے آفریدی کو ضرور کہا ہے کہ تیاری کریں، مزاحمت کی تیاری کریں، احتجاج کی تیاری کریں، لیکن جس طرح سے انصار عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے مذاکرات کی پھر پیشکش مسترد کر دی، یہ سراسر غلط بیانی ثابت ہو چکی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے مابین، تحریک انصاف کے مابین مذاکرات ہوتے تو نظر نہیں پہلے بھی آ رہے تھے، لیکن ان کی نیتیں سامنے آ چکی ہیں۔ دیکھا جائے کہ پیچھے کون ہے جو ڈوریاں ہلا رہا ہے، جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔